دوستو ویلکم ٹو ٹریول ود دلبر۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ بدر فورٹ کے اندر ایک ایسا محل بھی ہے جس کی رنگین سجاوٹ یا کلرفل ڈیکوریشن نے تاریخ میں اس کو امر کر دیا؟ جیسے ہی ہم رنگین محل کے اندر قدم رکھتے ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہم صدیوں پہلے ایک شاہی دور میں داخل ہو گئے ہوں۔ فضا میں ایک عجیب سی خاموش شان و شوکت یا گرینڈر موجود ہے جو ہمیں فوراً ماضی یا پاسٹ کی طرف لے جاتی ہے۔ ہر دیوار، ہر نقش یا پیٹرن اور ہر رنگ اپنے اندر ایک داستان سمیٹے ہوئے ہے۔ رنگین محل سائز میں چھوٹا ہونے کے باوجود رنگین ٹائلز اور دوسرے آرٹ ورک سے آراستہ یا ڈیکوریٹو ہونے کی وجہ سے یونیک ہے۔ یہاں لکڑی کی نقش و نگار یا ووڈ کارونگ نہ صرف قیمتی ہے بلکہ یونیک بھی ہے۔ محل کی دیواریں بلیک جیٹ پتھر میں جڑے بہترین معیار کے مدر آف پرل سے سجائے گئے ہیں۔ مدر آف پرل اسٹیٹس اور پاور کی نشانی کو کہتے ہیں۔ پھولوں کے نمونے اور کیلی گرافک ٹیکسٹ کو یہاں دکھایا گیا ہے۔ سنگ تراشی یا سٹون کارونگ سٹکو آرٹ پرانے زمانے کی ایک ڈیکوریٹو ٹیکنیک کو کہتے ہیں۔ اس یادگار یا مونیومنٹ کے دوسرے اٹریکٹیو مقامات ہیں۔ اس رنگین محل کو برید شاہی دور میں دوبارہ بنایا گیا تھا۔ رنگین محل ہند اسلامی فن تعمیر یا انڈو اسلامک آرکیٹیکچر کا ایک بہترین نمونہ یا پرائم ایگزامپل ہے، جس میں پرشین ٹائلز کے کام کو ہندو لکڑی کے نقش و نگار یا ہندو ووڈ کارونگ کے ساتھ ملایا گیا ہے۔ اس محل میں لکڑی کے پیچیدہ ستونوں، کروڈ ووڈن پلرز، داخلی دروازہ یا انٹرنس پر قرآنی آیات یا قرآنک انسکرپشنز ہیں۔ رنگین محل شاہی خواتین یا رائل ویمن کے لیے مخصوص رہائش گاہ اور درباری تقریبات کے لیے استعمال ہوتا تھا، یعنی دس پیلس served as a royal residence for women and was also used for courtly ceremonies۔ رنگین محل کی تعمیر کا سہرا سلطان احمد شاہ ولی بامنی کے سر جاتا ہے، لیکن اس کی موجودہ یا پریزنٹ بیوٹی زیادہ تر علی برید شاہ کے دور کی یادگار ہے۔ یہ محل 15ویں صدی میں مکمل ہوا۔ اس محل کو رنگین محل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی دیواریں، فرش اور چھتیں ملٹی کلرڈ ٹائلز اور نقش و نگاری سے بنی تھیں جو اسے نہایت دلکش بناتی تھی۔ رنگین محل کو 15ویں صدی میں تعمیر کیا گیا اور یہ باہمنی حکمرانوں یا باہمنی رولرز کی رہائش گاہ یا ریزیڈنس اور درباری تقاریب کے لیے استعمال ہوتی تھی، جس کو سرمولیل اسپیس کہا جاتا ہے۔ اس محل کا نام ہی اس کی خوبصورتی کو ظاہر کرتا ہے، رنگین یعنی رنگوں سے بھرا ہوا۔ محل کے اندر داخل ہوتے ہی لکڑی کی شاندار نقش و نگاری یا ووڈ کارونگ، دیواروں پر نفیس کام، ڈیلیکیٹ وال ڈیکوریشنز اور رنگین ٹائلز کی سجاوٹ دیکھنے والوں کو حیران کر دیتی ہے۔ یہاں پرشین آرکیٹیکچرل سٹائل اور لوکل فن کا بہت خوبصورت مکسچر دکھائی دیتا ہے۔ اس محل کی دیواروں اور دروازوں پر کندہ کاری یا کارونگز اس دور کے ہنرمند کاریگروں کی مہارت کا زندہ ثبوت ہے، یعنی لیونگ پروف آف دی آرٹیزن ماسٹری۔ ہر پیٹرن رائل ٹیسٹ اور فائن آرٹس کی گہری تعریف کی عکاسی یا ریفلیکشن کرتا ہے۔ رنگین محل صرف ایک عمارت نہیں بلکہ ہسٹری، کلچر اور آرکیٹیکچر کا ایک ایسا خزانہ ہے جو ہمیں ماضی کی شان و شوکت کی جھلک دکھاتا ہے۔ یہاں کھڑے ہو کر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وقت چند لمحوں کے لیے ٹھہر گیا ہو۔ آج بھی رنگین محل بیدر کی تاریخی ہیریٹیج کا ایک امپورٹنٹ سمبل ہے اور وزٹرز کو اپنی خوبصورتی اور داستانوں سے اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے۔ اس محل میں ساگوان کی لکڑی یعنی ٹیک ووڈ، رنگین ٹائلز اور شیشے کا ڈیلیکیٹ استعمال کیا گیا ہے۔ کاریگروں نے نہایت باریک بینی سے ہر ڈیزائن کو تراشا، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس دور میں فنکاروں کو یا کرافٹس مین شپ کو کس قدر
عزت حاصل تھی۔ رنگین محل میں فارسی یا پرشین آرکیٹیکچر کا گہرا اثر دکھائی دیتا ہے۔ پیٹرنز، جیومیٹرک ڈیزائنز اور آرائشی انداز اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ بہمنی دربار کا کلچرل کنیکشن پرشیا اور سینٹرل ایشیا سے کتنا مضبوط تھا۔ ذرا امیجن کریں، انہی کمروں میں شاہی دربار لگتے ہوں گے، میوزک کی محفلیں سجتی ہوں گی اور امپورٹنٹ ڈیسیزن لیے جاتے ہوں گے۔ یہ دیواریں شاہی تاریخ کے ان لمحات کی خاموش گواہ رہی ہوں گی۔ رنگین محل کے اس ہال کے مرکزی یا مین ہال میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے جو چیز توجہ یا اٹینشن کھینچتی ہے وہ ہے اس کی شاہانہ فضا یا رائل ایٹماسفیئر اور نفیس یا ریفائنڈ ڈیکوریشن۔ یہ ہال صرف ایک کمرہ نہیں ہے بلکہ یہ اتنا خوبصورت ہے کہ اسے دیکھ کر لگتا ہے کہ کسی نے بہت شاندار فن تعمیر یا فائن آرکیٹیکچرل اور آرٹ یا خوبصورتی کو حقیقت کا روپ دے دیا ہے۔ دیواروں پر کی گئی باریک کاریگری فوراً احساس دلاتی ہے کہ یہ جگہ کسی عام استعمال کے لیے نہیں بلکہ شاہی تقریبات یا رائل گیدرنگز اور معزز مہمانوں یا آنرڈ گیسٹس کے لیے استعمال کے لیے بنائی گئی تھی۔ ہال کی دیواروں اور ستونوں یا پلرز پر لکڑی کی نفیس کندہ کاری یا ڈیلیکیٹ ووڈن کارونگز دیکھی جا سکتی ہے جس میں پھولوں کے ڈیزائن، جیومیٹرک شیپ اور خوبصورت پیٹرن شامل ہیں۔ یہ چیز بتاتی ہے کہ اس زمانے کے یا عراق کے کاریگر کتنے ماہر ہوا کرتے تھے۔ ہر نقش یا کارونگ ایسا لگتا ہے جیسے بڑی محنت اور پیشنس سے بنایا گیا ہو، جس کو انگریزی میں آرٹسٹک ڈیووشن کہتے ہیں۔ یہ ہال کبھی شاہی محفلوں، رائل گیدرنگز، ڈسکشنز اور اسپیشل سیریمونیز کا سینٹر رہا ہوگا۔ یہاں کھڑے ہو کر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے پاسٹ یا ماضی کی آوازیں اب بھی دیواروں میں محفوظ یا پریزروڈ ہوں۔ مرکزی یا مین ہال ہمیں یاد دلاتا ہے کہ رنگین محل صرف رہنے کے لیے نہیں تھا بلکہ یہ آرٹ اور رائل ڈگنیٹی کا سمبل ہوا کرتا تھا۔ اس کی خاموش خوبصورتی آج بھی آنے والوں کو ماضی یا پاسٹ کی شان و شوکت یا ہسٹوریکل گرینڈر کا احساس دلاتی ہے۔ رنگین محل صرف ایک محل نہیں ہے بلکہ یہ کلرز، ٹیکسچرز اور کہانیوں یا ٹیلز کی ایک شاندار دھن یا سمفنی ہے جو بدر کے شاہی یا رائل خاندان کے امیر ماضی یا رچ پاسٹ کی جھلک پیش کرتی ہے۔ اس محل کی 2 منزلیں ہیں، ہر ایک میں ایک ہال اور ملٹیپل کمرے ہیں۔ دیواروں پر کروڈ پیٹرن صرف ایک ڈیکوریشن نہیں ہے بلکہ اس کا ایک سمبولک میننگ بھی ہے۔ ہر پھول جیومیٹرک ڈیزائن ہارمونی اور خوبصورتی کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ محل کے اندر روشنی اور سایوں کا کھیل ایک روحانی سا احساس پیدا کرتا ہے جسے سرین ایٹماسفیئر کہتے ہیں۔ خاموشی میں کھڑے ہو کر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ماضی یا پاسٹ کی سرگوشیاں یا وسپرز اب بھی سنائی دے رہی ہوں۔ رنگین محل بیدر کی کلچرل آئیڈینٹی کا ایک اہم پارٹ ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہندوستان کی تاریخ صرف جنگوں کی نہیں بلکہ آرٹ، بیوٹی اور کریٹیوٹی کی بھی کہانی ہے۔ بیدر کے قدیم تعمیراتی یا اینشنٹ آرکیٹیکچرل ونڈرز کے درمیان علی برید شاہ کی وراثت یا لیگیسی کا ایک دلکش عہد نامہ موجود ہے۔ بیدر فورٹ کے میسیو کمپلیکس کے اندر واقع یہ خوبصورت یادگار یا مونیومنٹس ٹریولرز کو شاعری یا پوئٹری اور آرٹ کے دائرے میں آنے کا اشارہ کرتی ہے۔ جیسے ہی آپ چمکدار رنگین محل میں قدم رکھیں گے، یہاں آپ کو پرشین خوبصورتی ہندو اور اسلامی انفلوئنسز یا اثرات کے ساتھ جڑی ہوئی نظر آئے گی۔ کسی زمانے میں رنگین محل ملکہ کے محل یا کوئینز پیلس کے نام سے جانا جاتا تھا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں ملکہ یا کوئین اور اس کی فیمیل سٹاف کا ریزیڈنس ہوا کرتا تھا۔ یہ محل 1542 سے لے کر 1580 کے درمیان شاہ علی برید کے دور میں بنایا گیا تھا۔ علی شاہ برید پرشین پوئٹری اور آرٹ یا فن کی تعریف
کرنے کے لیے جانے جاتے تھے۔ رنگین محل کا نام اس لیے دیا گیا تھا کیونکہ اس کی دیواروں کو ڈیفرنٹ رنگوں کی ٹائل سے سجایا گیا تھا۔ رنگین محل کا دورہ یا وزٹ اپنی بھرپور تاریخ یا ہسٹری کو ڈسکور کرتے ہوئے آپ کو مکسچر آف کلچر کا مشاہدہ یا وٹنس کرنے کا ایک ناقابل یقین یا انکریڈیبل چانس ہے۔ پیچیدہ کاریگری یا انٹریکیٹ کرافٹسمین شپ، چھپے ہوئے کوٹریوں یا ہڈن چیمبرز اور دلکش فن پارے یا کیپٹیویٹنگ آرٹسٹری پر فخر کرنے والا یہ محل بیدر یا کرناٹکا کی سیر کرتے وقت آپ لوگوں کو ضرور دیکھنا چاہیے۔ آج یہ محل اپنی وراثت یا ہیریٹیج کی حفاظت کی اہمیت کا احساس دلاتا ہے۔ آنے والی نسلوں کے لیے ایسے تاریخی شاہکاروں یا مونیومنٹس کو محفوظ رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ رنگین محل ہمیں ماضی کی شان و شوکت، فنکارانہ مہارت اور ثقافتی ورثے کی ایک جھلک دکھاتا ہے۔ یہاں کی ہر دیوار ایک کہانی سناتی ہے، ایک ایسی کہانی جو وقت کے ساتھ بھی زندہ ہے۔